اور اس حدیث کا تیسرا جز یہ ہے، فرمایا من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا لیلۃ القدر کے اندر جس نے اپنا احتساب کرتے ہوئے حالت ایمان کے اندر جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، فرمایا اللہ نے اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو اس کو غم زدہ کرتا ہے وہ مجھے غم زدہ کرتا ہے، جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ واپس آئے، مجمع ویسے ہی لگا تھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا جواب ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ کے بغیر یہ سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا، علی بتا فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، یہ تعلق ہونا چاہیے۔ زندگی جو کرے اپنے رحمان کی، ہوگا اس کا بھلا ماہ رمضان میں۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، پھر بھی یہ یقین ہے ہم گناہ گار ہیں، پھر بھی یہ یقین ہے بخش دے گا مولا، بخش دے گا مولا اس ماہ رمضان میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد قاسم محمود نقشبندی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب سب سے تو پہلے آپ کو رمضان مبارک ہو، جو آپ کو برکت مہینہ جا رہا ہے، بہت بابرکت جی ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے علامہ صاحب ماہ رمضان کا ببرکت مہینہ جو کہ ابھی رواں دواں ہے، جو جاری ساری ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم ماہ رمضان ہم کس طرح اور کیسے گزارا جائے؟ ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا آپ کا بلانا قبول فرمائے۔ تو جہاں تک تعلق ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے جی جی کہ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، جی جی اس کے فضائل کے متعلق آپ نے کچھ ارشاد فرمایا۔ تو حسن بھائی اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فرمایا کہ جو شخص یہ مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، کیا بات جی، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے روزے رکھو، تم نے اس کو پا لیا، اب خود بتائیں اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ کیا بات، ایسی بات، واہ، کمر باندھنے کا مطلب یہ کہ آپ مسلسل اپنے رب کی عبادت میں رہتے تھے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ پھر اسی طرح اس حدیث کا اگلا جز ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ خالق کائنات کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں یعنی ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کیا، فرمایا جس نے قیام کیا اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اور اس حدیث کا تیسرا جز یہ ہے، فرمایا من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا لیلۃ القدر کے اندر جس نے اپنا احتساب کرتے ہوئے حالت ایمان کے اندر جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، فرمایا اللہ نے اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، جیسا کہ
رمضان کے لاسٹ جو دن ہوتے ہیں جی ان میں لیلۃ القدر ہم تلاش کرتے ہیں. جی بالکل، یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے اندر تلاش کرو جی اور تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. جی تو یہ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے. تو ان دنوں میں ہمیں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے. بے شک. اس ماہ میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک بھی جی بالکل 3 رمضان کو 3 رمضان کو ہوا. فضائل حدیث شریف کے اندر بکثرت آئے ہیں، جی حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے. یہ کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے جی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. واہ. یہ سیدہ کائنات کی بہت بڑی فضیلت ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بھی جنت میں جائے گی، فاطمہ کی اولاد بھی جنت میں جائے گی، اور جو فاطمہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ بھی جنت میں واہ جائے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا فرمایا بات. یہ سب جنتی لوگ ہیں. اور پھر اسی طرح حدیث بڑی مشہور ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا چاہا. جی تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بہت رنجیدہ ہوئیں اب بہت زیادہ. تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے فاطمہ کو طلاق دینا ہوگی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب پہلے فاطمہ کو طلاق دینا ہوگی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. پھر اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو اس کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو اس کو غم زدہ کرتا ہے وہ مجھے غم زدہ کرتا ہے، جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے. ایسے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جس ہستی کی اتنی شان ہے کہ سرکار فرما دے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی کیا شان ہوگی. اسی طرح بلکہ نبی پاک علیہ السلام ایک مجمع تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ فروز تھے. جی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے. اب بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے، جی ہر صحابی پر ہماری جان نچھاور ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت ہے. ایسے. سارے وہاں بیٹھے تھے، مولا علی بھی تشریف فرما تھے، کسی کو کوئی جواب نہیں آیا. سبحان اللہ. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے اور چپکے سے آپ نکل گئے اور سیدہ فاطمہ کے پاس گئے. واہ کیا بات. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو جا کے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے. سیدہ فاطمہ فرمانے لگی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو. جب سیدہ کائنات نے یہ جواب دیا، مولا علی واپس آئے، مجمع ویسے ہی لگا تھا، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں. جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا جواب ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا فاطمہ کے بغیر یہ سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا. علی بتا فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہے. کیا بات کیا بات. بتا علی فاطمہ سے پوچھ کے آیا. ہاں یا رسول اللہ فاطمہ سے پوچھ کے آیا. بڑی مشہور حدیث ہے سیدہ کائنات کے حوالہ سے کہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پل صراط سے گزریں گی تو اس وقت منادی ندا کرے گا کہ اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو کیونکہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے. یعنی
اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کی عبادت کی اگر بات کی جائے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اپنے رب کی بات کرتی، ساری رات۔ ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سن رہے ہیں اور اس بات کو فالو کریں گے ہم سب لوگ کہ بھائی سیدہ کائنات ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کی بنسبت کمزور بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود سیدہ کائنات ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتی ہیں، اور 2 نفل آپ پڑھتی ہیں تو 2 نفل مکمل نہیں ہوتے، سردیوں کی رات ختم ہو جاتی ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ اتنی چھوٹی راتیں کہ محمد کی بیٹی 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکتی۔ کیا یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے سیدہ کائنات کی؟ اللہ تعالیٰ نے کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، ساری فضیلتیں تو ہمیں سے ملی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، یہ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ تعلق ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی تعلق ہوگا تو پھر ہی بات بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان کریں، یا کسی اور صحابی کے کریں، یا کسی بھی اہل بیت کے فرد کریں، لیکن ان سب کی نسبت اور تعلق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی جو شانیں ہم مانتے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے مانتے ہیں، نہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ ظاہری کے اندر تو ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی موجود تھا، عتبہ شیبہ بھی موجود تھے، ہم ان پر لعنت بھی نہیں بھیجتے، ہم ان کو یعنی برا کہتے ہیں، ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ اچھے بھی نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے نہیں تھا، لیکن جتنے صحابہ تھے، جتنے اہل بیت تھے، ان کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس لیے ان کی فضیلتیں ہیں۔ تو جس در سے فضیلتیں مل رہی ہیں ان کی اپنی فضیلت کیا ہو، جو خود نبیوں کے سردار ہیں، جو خود اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، بلکہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ کر لے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو، نہ اپنی اولاد سے، نہ اپنے والدین سے اتنی محبت ہو، نہ اپنی اولاد سے ہو، نہ کسی اور سے ہو، والناس اجمعین کہہ دیا محبوب کریم علیہ السلام نے کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت میرے ساتھ ہوگی، تو پھر ہی محبت جب کامل ہوگی تو پھر ہی تعلق کامل ہوگا۔